جو اچھے پھل ہوتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے، علم حدیث سیکھنے کے لیے، قرآن حفظ کرنے کے لیے میں نے اپنے ان بندوں کو منتخب کر لیا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، تو جب منتخب کیا ہے تو تم نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کی شرح حدیث ہے، اور پھر اس کتاب کے اندر مشکات شریف کے جس کو تم پڑھو گے اس میں بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو آپ کو اس نیت سے اس حدیث کو پڑھنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ حضرت ہردوی فرماتے تھے کہ نیتوں کو درست کرو، پھر فرماتے تھے کہ طلبہ کرام بہت سے اس لیے پڑھتے ہیں، پڑھو ادب چلو عرب کماؤ خرب۔ کیا کرو؟ عربی پڑھو، ادب سیکھو، عربی سیکھو، عرب جائیں گے، وہاں آفس میں جائیں گے اور دوسروں کے غلام بنیں گے اور دنیا سمیٹیں گے۔ تو دنیا سمیٹنے کے لیے علم دین نہیں سیکھنا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب اللہ کی رضا کے لیے ہم سیکھیں گے سکھائیں گے تو پھر روزی دینے والا کون بولو؟ کون روزی دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزی دیتے ہیں اور کسی مولوی کو کسی حافظ کو وہ بھوکا رکھتے ہیں، وہ کسی چھوٹے سے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی رینگنے والی چیز چھوٹا سا کیڑا رکھے رہو اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ چونٹی نکل کر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، جمع کر لیتی ہیں، اپنا کھانا جمع کر لیتی ہیں اور پھر برسات میں نکل کر آتی ہیں۔ میری بیت الخلا کے اندر برسات جب ہوگی بس نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب میں چاروں طرف سے اٹھا کے ان کو رکھتا ہوں کہ یہ مر نہ جائے، واش بیسن میں پہنچ جائیں گی اور وہاں وضو کرنے کے لیے تو وہ اٹھا کے ایک طرف کو رکھتا ہوں ان کو۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی شرح یہ بھی ہے، سمجھ گئے، کہ وہ چوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے ہم گئے، ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم نے دیکھا حضرت ہردوئی کو اور نیچے چوٹی، اب چوٹی کو دیکھا تو وہاں سے اٹھے اور دوسری طرف بیٹھے، پھر وہاں وضو کیا۔ میں بھی گیا تھا مراد آباد کے پاس ایک جگہ، تو بیٹھا تو بہت چوٹی، تو مجھے یاد آئی حضرت کی بات کہ چوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ نیک وہ ہے الابرار، ابرار کی شرح میں ہے کہ وہ ہے نہیں جو چوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے، اور تتین اگر ہے، بچھو اگر ہے تو اسے مار دینا چاہیے ورنہ تو کاٹ لے گی۔ اقتل الموذی قبل الیذا، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دو۔ تم سمجھ میں آتا ہے بات؟ سب نہیں سمجھ میں آتا ہے بات؟ ایک مولانا تھا، امام صاحب تھا، امام صاحب سے لوگوں نے کہا حضرت یہاں چھپکلی ہے محراب کے اوپر، کیا ہے چھپکلی جانتے ہو؟ اور حضور نے کیا فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار دو۔ تو اے پنجم سنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ ادھر کو دیکھ، میری طرف دیکھ، کیا دیکھ رہا؟ کامنی پوری پہنچ گیا تو سب شور مچایا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب جب رکوع میں گئے تو اس کے پاجامے میں چھپکلی گھس گئی، جب چھپکلی پاجامے میں گھسی اب اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چھپکلی گھس گئی، سب کی نماز خراب کر دی۔ تو مقتدیوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، جیسے سانپ آ گیا سامنے تو نیت توڑ کے سانپ کو مار سکتے ہیں۔ تو جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، ان کو مارنے کا حکم ہے، ان کو مار دو، ان کو مار دینا چاہیے۔ اور جو تکلیف پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں، چیوٹی آپ کو کیا تکلیف پہنچا رہی ہو، تو کہا کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ سنیے، خاموشی کے ساتھ۔ بچھو جو ہوتا ہے نا، بچھو یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو ایک دن بچھو نے کہا کچھوے سے کہ یار میں اس
کنارے رہتے رہتے تھک گیا ہوں، تو مجھے اس کنارے تک پہنچا دے، وہاں اس کنارے تک پہنچا دے۔ اب اس کنارے تک پہنچانے کے لیے کچھوے نے قید لگائی کہ تو جو ہے مجھے ستائے گا، ڈنک مارے گا۔ کہا نہیں، بالکل ڈنک نہیں ماروں گا، تو مجھے بس وہاں پہنچا دے۔ وہ کہا پکا معاہدہ کر، پکا وعدہ کر، سچا وعدہ کر، جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا۔ تو بچھو نے ساری شرطیں مان لی اس کے کچھوے کی۔ ساری شرطیں ماننے کے بعد میں کچھوے نے اجازت دے دی کہ اچھا بیٹھ جا۔ کچھ ہی دور چلا تھا، اس نے معاہدہ توڑ دیا بچھو نے اور ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ کچھوے نے کہا دیکھ میری کمر اتنی مضبوط ہے، تیرے ڈنک سے کوئی اثر نہیں ہوگا، تو معاہدہ مت توڑے، اگر میں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو سمندر کے اندر چاروں خانے چت ہو جائے گا۔ تو نہیں مانا، نہیں مانا۔ اس نے کہا یار کی تو عادت ہے ڈنک مارنے کی، یار کی ڈنک مارنے کی عادت ہے۔ تو کچھوے نے کہا اچھا یار کی بھی عادت ہے ڈبکی مارنے کی۔ تو اس نے اندر کو ڈبی مار دی، بچھو تیرتا چلا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں تکلیف جو پہنچاتی ہیں ان کو مارنے کا حکم ہے۔ تو یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو سارے فرامین حضور کے ہم سنیں گے کہ کب کیا کرنا چاہیے، کس موقع پر کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے، اور جس سے روکا اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ تو ہمارے حضرت ہردوئی فرماتے تھے کہ اس لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ ایک مدرسہ تھا، نظامیہ نام تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہاں جو طلبہ پڑھ رہے تھے سب سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا اس مدرسے کو توڑ دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، ایک کے اندر بھی جذبہ نہیں ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کا، عمل کرنے کا، اسے توڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس سے اور پوچھ لیں۔ تو اس بچے کے پاس گئے، کہا کیوں آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں؟ اور کہا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ میں نے سنا ہے کہ حضور کا وارث وہ ہے جو حضور کے علم پر عمل کرتا ہے، تو مجھے حضور کا سچا وارث بننا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور مجھے یہ علم اسی لیے حاصل کرنا ہے کہ میں اس کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچا سکوں۔ تو بادشاہ نے جو اس بلڈنگ کو توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، مدرسے کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، بادشاہ نے کہہ دیا کہ اب ہمیں اس کو نہیں توڑنا، اس ایک بچے کے لیے ہمیں اس پوری عمارت کو باقی رکھنا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں لا تقوم الساعة حتى تقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ ابھی جتنے گرجا گھروں میں ہیں، جتنے مندروں میں ہیں، لیکن جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے آسمان زمین باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک طالب علم تو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر علم دین سیکھ رہا ہے، اس لیے اس پورے مدرسے کو باقی رکھنا ہے۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو استادوں کا ادب کرنا، کریں گے انشاءاللہ ادب؟ استادوں کا جو ادب نہیں کرتا اسے علم دین نہیں ملتا۔ کتابوں کا ادب کرنا، کتابوں کا ادب یہ ہے کہ کتابیں اونچی جگہ پر رکھی جائیں، کتابوں پر کچھ لکھا نہ جائے، اور کتاب کی طرف پیر نہ کیے جائیں، یہ کتاب کا ادب ہے۔ تو کتابوں کا ادب جو کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ادب کی بنیاد پر علم دین دیتا ہے۔ ہمارے جو علماء اور محدثین گزرے انہوں نے اتنا ادب کیا۔ ایک بہت بڑے علامہ اور محدث ہیں جو کتاب لکھ رہے تھے، بیت الخلاء پہنچے تو سیاہی لگی ہوئی تھی، تو کہا یہ آلات علم سے ہے، سیاہی روشنائی لگی ہوئی تھی۔ تو واپس بیت الخلاء سے آئے، ہاتھ کو دھویا اور پھر اندر گئے۔ علماء کا، اساتذہ کا ادب کرنے والے ہوں، کتابوں کا ادب کرنے والے ہوں۔ جو طلبہ کتابوں کا ادب کرتے ہیں، استادوں کا ادب کرتے ہیں، وہی طلبہ بعد میں جا کر علم دین سکھاتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے کتابوں کا ادب کرنا، استادوں کا ادب کرنا، اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ تو کتابوں کا ادب کریں گے انشاءاللہ، اساتذہ کا ادب کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے تو کہہ رہے انشاءاللہ۔
استادوں کا کہنا نہیں مانیں گے بھائی؟ کہنا مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کے لیے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں منتخب کیا ہے ایسے ہی ہم علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم یہ نیت کر لیں کہ ہمیں 100% دین پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس چہار دیواری میں آئے ہیں یہاں جمع ہونا، علم دین سیکھنا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے سر،